السلام علیکم ناظرین، ڈیلی K2 سے میں ہوں منظر شگری۔ ناظرین، آج گلگت بلتستان کا ایک شارٹ سا اجلاس ہوا جو اسپیشل سیشن تھا نو منتخب، جس کا ایک ڈیسیجن آیا تھا الیکشن ٹریبیونل سے۔ جمیل احمد جو ہے وہ کامیاب قرار دیے گئے تھے اگلے 2.5 سال کے لیے۔ جو الیکشن ٹریبیونل نے فتح اللہ خان جو اپنا 2.5 سال کی مدت پوری کر چکے تھے وہ آؤٹ ہو گئے۔ ان کی اوتھ سرمنی کے حوالے سے ایک اسپیشل سیشن ہوا تھا۔ چونکہ اسپیشل جو سیشن تھا اس کے اندر صرف جو کہانی تھی وہ اوتھ کی تھی، اس میں مختلف پارلیمانی جو پارٹیز ہیں انہوں نے ان کو مبارکباد بھی دی، کچھ تھوڑی بہت خوبصورت سے جملے بھی استعمال ہوئے۔ لیکن اسمبلی اجلاس ختم ہونے کے بعد ہمارے پاس ایک اور انفارمیشن جو بڑی آئی، وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے 11 اراکین کے ساتھ نو منتخب رکن اسمبلی جمیل احمد نے بھی دستخط کی ہے کہ گلگت بلتستان اسمبلی کا سیشن بلانے کے لیے ایک ریکوزیشن اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی کے پاس جمع کروائی ہے۔ اور اس کے کیا محرکات ہے، کون سا ایسا سیشن ہے، کون سے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو کہ جس کے لیے اجلاس بلایا جا رہا ہے۔ اس لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہے جو سابق وزیر خزانہ ہے جاوید مناوا صاحب، جو اپوزیشن بینچز کے بڑے ایکٹیو ممبر ہیں۔ تو ہم انہی سے بات کریں گے، انہی سے پوچھیں گے۔ جاوید صاحب، کون سے وہ ایشوز تھے جس کی بنیاد پہ، کون سا وہ ایجنڈا ہے جس کے لیے آپ نے ہنگامی طور پہ 29 اگست منگل کے روز سیشن بلانے کے لیے 11 اپنے اپوزیشن پلس ایک حکومتی رکن اسمبلی کو بھی ملا کے آپ نے ایک ریکوزیشن جمع کروائی؟ شکریہ منظر صاحب۔ دیکھیں، اس میں بات اہم ایجنڈے کی نہیں ہے۔ اوورآل جو ایجنڈا سبمیٹڈ ہے اسمبلی کے اندر، اور جس طرح سے رات کی تاریکی میں پچھلا سیشن جو ہے وہ پروروگ کیا گیا، ہم آلریڈی لیجسلیٹو بزنس میں بھی قراردادیں، سوالات، ریزولوشنز، موشنز انڈر رول 215، بہت سارے ایجنڈا آئٹمز جو ہیں وہ سبمیٹڈ تھے آلریڈی۔ اب یہ ہمیں سمجھ اس چیز کی نہیں آ رہی کہ آخر حکومت کو کیا خوف لاحق ہے۔ اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ یہ ایک شطرنج کی بساط ہے۔ آج کی جو چال ہے وہ، اگر اس کو میں رخ کی چال کہوں تو شاید بے جا نہ ہوگا۔ کل شام تک جو ہے وہ اسمبلی کا سیشن بلایا گیا، بہت ہی زیادہ کنفائنڈ سیشن، یعنی 11 بجے سیشن بلایا گیا، 12 بجے ختم تصور کیا گیا، گورنر صاحب کی طرف سے ہوا، پوری رات اس پہ محاذرائی چلی۔ پھر اس کے بعد صبح پتہ چلا جی کہ نہیں، چیف منسٹر صاحب کی طرف سے سمری موو ہوئی ہے۔ سمری کا کنٹینٹ دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی بڑا اسپیسیفائی کیا ہوا تھا ایک دن۔ تو ہمیں سمجھ اس چیز کی نہیں آ رہی ہے کہ کس خوف میں مبتلا ہیں۔ اسمبلی کا سیشن ہم سب ممبران جو ہیں وہ اپنے حلقوں سے ووٹ لے کے اس ایوان کو مستحکم کرنے کے لیے ہیں، اس ایوان کے ذریعے عوامی مسائل کے اوپر گفت و شنید کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ مختلف قسم کی چالیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ شطرنج کی نئی بساط ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ جاوید صاحب، یہ بتائیں کہ یہ راتوں رات جو ہوا، پچھلا جو سیشن ہمارا کینسل ہوا، پھر آج جو جمیل صاحب کے لیے صبح 11 بجے کا سیشن 12 بجے تک کے لیے رکھا گیا، ممبران پورے نہیں ہوئے، پھر ایک نئی گورنر صاحب کی طرف سے ایک نئی آ گئی کہ جناب یہ نہیں 4 بجے ہوگا، 5 بجے ختم ہوگا۔ یہ کوئی کنٹرول اسمبلی چلانا چاہتے، کنٹرول ایوان چلانا چاہتے ہیں؟ جو منتخب، جو پبلک کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، گلگت بلتستان کے عوام کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ریزنس؟ دیکھیں، یہ جس طرح کا بان متی کا کھمبا ہے نا، ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ کنٹرول فریڈم ہو، چیزوں کو مرضی سے چلائیں، شطرنج کی بساط کے اوپر پیادے رکھنا چاہتے ہیں۔ جبکہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کل رات جو سمری آئی، سمری نہیں کہیں گے، وہ سمری پہلے حکومتی سطح پہ رکی، ہماری اطلاعات ہیں، ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں، لیکن یہ کہ اطلاعات حکومتی سطح پہ سمری رکی۔ گورنر صاحب نے خود اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے انہوں نے سیشن بلایا، کنٹرول سیشن بلایا۔ صبح اس کے لیے وہ ممکن نہیں ہو پایا، اس کے بعد حکومت کی طرف سے جاری کردہ سمری جو ہے وہ اپروو ہوئی، اور اس کے لیے متفق پھر بندے، حکومت کی طرف سے بندے اندر پورے نہیں تھے۔ جاوید صاحب، سمپل سا سوال، جب دیکھیں گھر میں آپ کا مہمان آتا ہے، کوئی بھی نیا، آپ کا دشمن ہی کیوں نہ، ویلکم کیا جاتا ہے۔ آج جمیل صاحب کا جب اوتھ ہو رہا تھا، وہ آپ کے پاس نیا مہمان آ رہا تھا ایوان میں، اس کے اندر مجھے پیپلز پارٹی یا اپوزیشن کے 2 اراکین کے علاوہ جو ہے نا، وہ جو فارورڈ بلاک تھا، جو آپ کے دوست تھے ماضی کے، ان میں سے کوئی نظر نہیں آیا۔ کیا وجہ ہے؟
یہ سوال تو اب ان سے بنتا ہے نا، حکومت میں ہے، نہیں، وہ متحدہ حکومت ہے، ہماری متحدہ اپوزیشن کا کل سے ہمارا آپس میں جو اتفاق یہ ہوا تھا کہ ہم اس سیشن کا بائیکاٹ کریں گے۔ آج ہم ایک ایکسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ کے لیے 1 بجے ہماری میٹنگ شیڈیول تھی، اس میٹنگ کے لیے ہم آئے سیکریٹریٹ، تو جو ہمارے 9 منتخب ممبر اور ان کی پوری ٹیم نے ہمارے ساتھ باضابطہ طور پہ ملاقات کی، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس ایوان کی توقیر کے لیے، اس ایوان میں کارروائی چلانے کے لیے اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم اپنے دوستوں سے مشاورت کر کے ہم ایوان کی کارروائی کا آج حصہ بنتے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ ہم نے جو ریکوزیشن سائن، اگرچہ ہمارے پاس عددی اکثریت 11 کی پوری تھی، لیکن ایک سپورٹیو رول تھا اس ایوان میں کارروائی چلانے کے لیے۔ ریکوزیشن پہ انہوں نے دستخط کیے، ہم نے آ کے ان کی اوتھ سیریمنی میں شامل ہوئے۔ اب یہی سوال ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے اندر دراڑیں نظر آ رہی ہیں۔ آپ 2 اراکین اسمبلی اپوزیشن کے نہ ہوتے تو 12 میں سے 2 کٹ گئے، 10 پھر کورم پورا نہیں ہوتا۔ کورم کی نشاندہی بھی ہمیں مطلب یہ قیاس تھا کہ حکومت کے اندر سے کورم کی نشاندہی ہونی تھی۔ ہم نے تو ایک گڈ ول جیسچر کے اندر، وہ گڈ ول جیسچر یہ تھا کہ جب بھی ہماری ریکوزیشن ہوگی، ریکوزیشن کے اندر ایوان کی کارروائی، ایوان کے معاملات چلانے چاہیے، اس کو کنٹرول کرنے کی، اس کے ذریعے اس کے ممبران کو جو ہے وہ شطرنج کے پیادے نہ سمجھا جائے۔ ہم تو اس نقطے کے اوپر تھے۔ انجینئر انور صاحب اور جو حفیظ صاحب کے درمیان ایک کوئی خلا پیدا ہوا ہے، اسی طرح کہیں امجد صاحب اور خود جمیل صاحب کے درمیان بھی کوئی اس طرح کا اختلاف تو نہیں ہے کہ پارٹیز کے اندر دیکھیں، پارٹیز کے اندر اختلاف رائے پایا جاتا ہے، تمام پارٹیز میں ہوتا ہے۔ اب اسپیسیفکلی یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی میں کیا چل رہا ہے، نون لیگ کے اندر بھی اختلاف رائے ہے، لیکن یہ جو اسٹیچرز ہیں اس میں آپ کو نظر آنا چاہیے کہ جو اختلاف پایا جا رہا ہے، جو اختلاف رائے ڈیولپ ہوا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دونوں طرف کے اسٹیچرز میٹر کرتے ہیں۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اگر ہے اور پیپلز پارٹی اگر ہے تو ان کے قائدین کے اسٹیچرز ہیں، یہ ان کا انٹرنل معاملہ، اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے۔ اچھا جاوید صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج کا سیشن تھا، جس میں جو فارورڈ بلاک تھا، جس میں شمس لون صاحب تھے، سید سہیل عباس تھے، کرنل عبید صاحب تھے، سو اینڈ سو بہت ساری ٹیم ہے، وہ سارے فتح اللہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے غیر حاضر تو نہیں رہے؟ فتح اللہ تو ویسے آپ کا بھی دوست ہے، میرا بڑا اچھا دوست ہے، میری ان کے ساتھ پوری دلی ہمدردیاں ہیں ہماری، لیکن اس پورے پروسیس کے اندر ہماری بالکل اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ دلی ہمدردیاں ہیں، لیکن ایک کورس آف ایکشن ہوا ہے۔ اب یہ سوال تو اتحادی جماعتوں سے بنتا ہے جن کے ذریعے گورنمنٹ کھڑی ہے۔ اب یہ سوال میرا اور آپ کا پوچھنا نہیں بنتا، یہ پیپلز پارٹی کو پوچھنا چاہیے حکومتی اتحاد کے اندر کہ حکومت کی طرف سے بلائے گئے اجلاس کے اندر ما سوائے پیپلز پارٹی، نون لیگ، جمعیت علماء اور اپوزیشن کے 2 بندوں کے علاوہ یہ آخر دراڑیں مجھے تو نظر آ رہی ہیں۔ جاوید صاحب، ایک اور کوشچن اس میں یہی جو ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے اندر کہ یہ جو آپ کا جو سسٹم ہے اس وقت، جو کنٹرول سسٹم ہے، پچھلا سیشن کینسل کیا گیا، ابھی کا سیشن کے اندر دراڑیں ڈالی جا رہی ہے، پھر حکومت اجلاس نہیں بلا رہی ہے، اپوزیشن اجلاس کے لیے چیخ رہی ہے، تو کیا ان کے پاس کوئی بجٹ، سیشن الاؤنس وغیرہ کی کمی بیشی ہے؟ کیا ایشوز ہے جس کی وجہ سے یہ مسلسل اجلاس سے بھاگ رہے ہیں؟ کیا حکومت کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آ کے جو ہے کوئی پبلک کے جو کوسچنس ہیں ان کو آنسر کر سکے؟ کیا وجہ ہے، کیوں بھاگ رہے ہیں؟ لیکن میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے نا، یہ حکومت ابھی تک اس موڈ میں نہیں آئی ہے کہ وہ حکومت، اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ مختلف خانوں سے، خاکوں سے بندے جوڑ کے یہ بانمتی کا کنبہ جو حفیظ صاحب کہتے تھے وہ بنائی گئی ہے۔ اس میں حفیظ صاحب خود بھی تو شامل ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، میں پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کہا نا کہ یہ بانمتی کا اصل کنبہ تو یہاں بن گیا ہے، نہ یہاں پہ کوئی آپس میں کوارڈینیشن ہے، نہ یہاں پہ اسمبلی فیس کرنے کی سکت موجود ہے، اور تو اور آپ کے پاس آپ کی چیزیں پروجیکٹ کرنے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کو شوکیس کرنے کے لیے کوئی بندہ جو ہے وزارت اطلاعات کا قلمدان لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن گلگت بلتستان کے جو عمومی مسائل ہیں، گندم کا بڑا ایشو ہے، گندم کس طرف جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، اگر یہ 52 روپے فی کلو جو یہ حامی بھر کے آئے ہیں اس کے اوپر پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے، 52 روپے فی کلو، جی بالکل اضافے کی۔ دیکھیں ہم نے تو پچھلے سیشن کے اندر
پچھلے جو ہماری جو آخری سیشن تھا ہم نے اس میں ایک سر متفقہ یہ تو آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں. دیکھیں بیک ورڈ ایریاز چپورسن، شمشال، ہیسپر، شگر کے آخری کونے، وہ گانچے کے ڈسٹرکٹ کے لاسٹ کونے، اور ہمارا ادھر سے جو ہے بھرسد گزر میں اور داریل تانگیر کی ویلیز. 52 روپے وہ بیچارے تو 52 روپے ان کی کمائی نہیں ہے مہینے کی. بالکل میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارا آخری سیشن تھا جس کے اندر ہم نے ایک متفقہ قرارداد پاس کی تھی کہ اگر پرائس ریشنلائزیشن فیڈرل گورنمنٹ چاہتی ہے تو اس کا الٹرنیٹ حل یہ دیں کہ 5 ارب روپے سالانہ کے حساب سے 3 سال کے لیے گلگت بلتستان کو ایک ایگریکلچر سپورٹ فنڈ دیں. یس تاکہ ہم اپنی گندم جو ہے انڈیجنسلی اس وقت تک کے لیے اگر خاطر خواہ کوئی اضافہ کرنا بنتا ہے تو اس کے اوپر کام کیا جائے. اب یہ جو حکومت آئی ہے جو اس دعوے کے ساتھ آئی تھی کہ فیڈرل کے اندر ہماری بہتر ورکنگ ریلیشن شپ ہے، فیڈرل کے اندر ہماری گورنمنٹ ہے، انہوں نے پہلا وعدہ کہ ہم 16 لاکھ گندم کی انڈیجنس یعنی مقامی گندم کی وہ چیزیں پرانی ہو گئی. آج میری ایک بات ہو رہی تھی امجد صاحب کے ساتھ کسی نجی محفل میں اس کو یہاں پر فورم پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میرا ان سے ایک کوسچن تھا امجد صاحب سے کہ جو پارٹیاں اس گورنمنٹ میں شامل ہے، فارورڈ بلاک ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو اور آپ کا جمعیت علماء اسلام، کیا انہوں نے مل کے حکومت بنائی ہے یا ان کا اصل منیجر کون ہے؟ دیکھیں اس پہ یہ میرا اور آپ کا ہمیشہ سے سوال بھی اور جواب بھی ہم آپس میں رہتے ہیں نا کہ میں نے آپ کو کہا کہ آج میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا نا کہ شطرنج کی چالیں، تو اب شطرنج کی چالوں میں سے ایک گھوڑے کی چال پتہ نہیں کوئی پہلے چل گیا تو کوئی تو چل رہا ہے، کہیں سے تو چیزیں مینج ہو رہی ہیں. اچھا آج جو ہے وہ رخ کی چال چلی گئی ہے اور قوی امکان ہے کہ کل پرسوں کے اندر اگلے ہفتے کے اندر وزیر کی چال چلی جائے. تو شطرنج کے جو 64 خانے ہیں نا، شطرنج کے 64 خانوں پہ مانیٹر کوئی ضرور ہے، منیجر بیسٹ ہے، کوئی تو ہے، مطلب وہ کوئی اچھا ہے، کوئی ہے، اچھا ہے، برا ہے، لیکن ہے. ہمیں تو جب سے چیف منسٹر تبدیل ہوا اس سے اب تک تو گورننس سسٹم میں کوئی بہتری بنتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. گورننس سسٹم میں بہتری دیکھیں، یکسوئی کے ساتھ کام کیا جائے، ایجنڈے کے ساتھ، مینڈیٹ کے ساتھ، وہ جو مورل اتھارٹی ہوتی ہے نا جس کے پیچھے جو آپ کو ڈرائیو کرتا ہے، وہ مورل اتھارٹی اگر آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں، ادروائز مجھے تو نظر نہیں آ رہی. فائنل کوسچن، ریکوزیشن آپ کی جمع ہو گئی، پبلک ایشوز ہیں، اسمبلی میں آرگو ہونا ہے چیزوں کو، اگر اس کے اندر بھی ریکوزیشن کے باوجود بھی کوئی رکاوٹ ڈالی جاتی تو اپوزیشن کا کیا رول ہوگا؟ دیکھیں اس کے بعد تو کوئی چیز آپ کے پاس، دیکھیں 2 طریقے ہیں اسمبلی کا اجلاس بلانے کے. ایک تو گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ بزنس کے اوپر تھرو سمری گورنر صاحب اجلاس بلاتے ہیں، یا 1/3 آف دا ٹوٹل ممبرشپ ریکوزٹ کرتی ہے اجلاس. 1/3 آف دا ٹوٹل ممبرشپ انڈر سیکشن 54(3) گورنمنٹ آف بلوچستان آرڈر. آج ہم نے 12 ممبران اسمبلی کے دستخط سے ہم نے اپنی ریکوزیشن کی. اب اس کے اندر ہمارا پرائم ایجنڈا جو ہے ہمارے پاس، ہم نے آلریڈی 17-18 سوالات سبمٹ کروائے ہیں، ہماری 6-7 ریزولوشنز ہیں، ایک پرائیویٹ ممبر بل ہیں، 2 تحاریک التوا ہیں، موشن انڈر رول جو ہے وہ ہم نے جمع کرائے ہوئے ہیں پبلک ایشوز کے اوپر. اس کے بعد گندم کا ایک سنگین ایشو ہے سب سے بڑھ کر، یہ جو امن و امان کا بھی ایشو کریٹ ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی جناب کے کیچ کے اوپر جو ہے چلاس کے اندر دھرنا موجود ہے. اب بابو سر روڈ کے اوپر جو واقعات ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ جو محرم الحرام کے دوران جو ایشوز یہاں ہوئے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے اوپر یقیناً یہ وہ ایوان ہے جہاں پہ عوامی نوعیت کے ایشوز کی ڈسکشن ہونی ہے، کچھ کے اوپر پالیسیز بننی ہے، کچھ پہ ڈائریکشنز جانی ہے، کچھ پہ ریکمنڈیشنز جانی ہے گورنمنٹ کو. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ نظریں کیوں چرا رہی ہے، آنکھیں کیوں پھیر رہی ہیں ان معاملات سے. یہ معاملات ڈسکس ہوں گے، اس ایوان میں ڈسکس کرنے کے لیے ہم سب جو ہیں اپنے حلقوں سے ووٹ لے کے اس ایوان میں آئے ہیں. حکومت جو ہے اس سے رائے فرار اختیار نہ کرے. لیکن جو آج صورتحال نظر آئی، اس صورتحال کے اندر تو ہمیں حکومت کہیں ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہی. اگرچہ ایک قانونی تقاضے کے حساب سے، ایک ججمنٹ کے حساب سے، ایک ہمارے دوست جو ہیں وہ اپنی ٹرم کلوز کر کے ایک نیا دوست، نیا کلیگ جو ہے وہ ہاؤس کے اندر آ رہا تھا اور حکومت نے اجلاس بلایا تھا، لیکن حکومتی سنجیدگی آپ نے اگر اس مرحلے پہ یہ ہے تو مجھے تو حکومت میں دراڑیں نظر آ رہی. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. گلگت بلتستان میں جو آج کا جو سیشن تھا وہ یقیناً بڑا پھیکا پھیکا تھا. ایک نیا مہمان آیا لیکن حکومت خود وہاں سے غائب رہی. باقی جو اپوزیشن کی آج کی جو ریکوزیشن سے یہ لگتا ہے کہ گلگت بلتستان کا جو اعلیٰ ترین جو منتخب ادارہ ہے اس کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ جو ہے نو منتخب جو ہمارے
ممبر اسمبلی ہے جمیل احمد نے بھی اس پہ دستخط کیے تاکہ گلگت بلتستان کے عوام کے ایشوز کو اس پہ ڈسکس کیا جائے، اور آنے والے وقت میں پتہ چلے گا منگل کے روز جب یہ سیشن ہوگا تب مزید آپ کے ساتھ اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔